نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مجھ سے ایک اہم سوال کیا گیا ہے ایک حدیث سے متعلق، اور سوال کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ روایت بیان کی ہے، حضرت ابو جحیفہ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب سب سے افضل کہا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ابو جحیفہ کے دل میں بغض ابو بکر اور عمر کو دیکھ لیا اور ان کو ڈانٹا اور منع کیا اس چیز سے، اور فرمایا کہ جو سب سے افضل ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کیا اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے؟ اور ابو جحیفہ کون ہیں؟ اس روایت کی فنی حیثیت کیا ہے؟ اور کیا واقعتاً ابو جحیفہ کو بغض ابو بکر اور عمر کبھی تھا؟ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو افضل کہنا، کیا یہ بغض ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں بیان کیا ہے، اور امام ابن عساکر نے بھی اس کی تخریج کی، اور امام آجری نے اس کو اپنی الشریعہ میں بیان کیا ہے، اور اس کی سند صرف ایک ہی ہے۔ اس کی سند جو ہے یہ ادریس بن یحییٰ سے وہ روایت کرتے ہیں، اس کو فضل بن مختار سے، وہ قاسم بن الولید سے، وہ شعبی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے تمام لوگوں میں سب سے بہتر انبیاء علیہم السلام کے بعد۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، مہلا، ذرا ٹھہر جاؤ، ویحک یا ابا جحیفہ۔ یہ ویحک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ زبان کا اسلوب ہے، عربی میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو۔ اور پھر انہوں نے آگے بیان فرمایا کہ کیا میں تمہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میری محبت اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ مکمل روایت ہے۔ اس روایت سے متعلق امام طبرانی نے ایک بہت گولڈن کمنٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو قاسم بن ولید سے فضل بن مختار کے سوا کوئی اور روایت نہیں کرتا، اور فضل سے ادریس بن یحییٰ کے سوا اور کوئی اور روایت نہیں کرتا۔ یہ کمنٹس بہت گولڈن ہوتے ہیں اس چیز کو پہچاننے کے لیے کہ حدیث کا مدار کس راوی کے اوپر ہے در حقیقت، اور اس کی واقعتاً اس کے سوا کوئی اور سند نہیں ہے۔ اس حدیث کے اوپر متن پر بھی کلام کرنا ہے اور اس کی سند پر بھی کلام کرنا ضروری ہے۔ تو کلام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے امام ابن حجر ہیثمی کا میں ایک قول یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث سے متعلق کہا ہے کہ اس کو مختلف طرق کے ساتھ ابو ذر حروی نے اور دار قطنی وغیرہ نے جو ہے وہ بیان کیا، اور پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ہم نے اس کے مختلف طرق نہیں دیکھے، اگر کسی کے پاس اس روایت کے مختلف طرق ہیں ان الفاظ کے ساتھ تو وہ ہمیں ضرور پیش کرے کہ وہ طرق کہاں پر ہیں۔ اس حدیث کی سند پر بعد میں کلام کریں گے، سب سے پہلے اس کی متن کے اوپر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کا اسم گرامی ہے وہب بن عبداللہ۔ کسی ایک شخص نے بھی آپ کی صحابیت کا انکار نہیں کیا اور آپ کی صحابیت کو مختلف ہی نہیں کہا کہ شک ہے لوگوں کو یہ صحابی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کا شمار بالاتفاق بالاجماع صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے صحابہ کرام میں سے ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے طبقے کے جو لوگ ہیں جن کی عمر چھوٹی تھی، یعنی کہہ لیجئے کہ 9-10 سال کی عمر تھی، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ لیکن آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ احادیث کا سماع کیا ہے، اس کو روایت بھی کیا ہے، اور آپ کی روایات کتب ستہ میں موجود ہیں، مسانید میں آپ کی روایات کے ابواب باقاعدہ قائم ہیں۔ تو آپ کے صحابی ہونے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ کی ذات کے اوپر یہ تہمت لگانا
کہ آپ کو بغض ابو بکر اور بغض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے؟ ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، وہ تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے آدمی۔ اور اتنی بڑی تہمت کسی صحابی کے اوپر لگانا، ڈرنا چاہیے۔ اب مزید حضرت ابو جحیفہ سے متعلق خاص بات کے یاد رکھیے گا کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور شاید یہی جرم ہے ان کا کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ بغض کی تہمت لگا دی گئی، کہ ان کے دل میں بغض تھا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سیر اعلام النبلاء میں آپ نے اس کا بیان کیا، آپ کی تفصیل میں ذکر کر کے آپ فرماتے ہیں کہ آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فوج میں شامل تھے، اور آپ روایات بیان کرتے ہیں مولا علی سے بھی اور حضرت برا سے بھی۔ اور آگے حافظ آپ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ ان کے منبر کے ساتھ ان کے نیچے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور تمام جنگوں میں آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی ہے۔ تو آپ کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق تھا، بڑا خاص ایک رشتہ تھا، آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے بڑی خاص ایک محبت تھی۔ اب ان کی روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، وہ یہ اس کے راوی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمال میں حدیث آتی ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان الحسن یشبہہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کیا، امام حسن علیہ السلام آپ کی سب سے زیادہ تشبیہ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ واقعتاً صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے، آپ سے احادیث کا سماع بھی کیا ہے، اور پھر اہل بیت علیہ السلام سے ان کو کیا محبت ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ روایت ہو گئی۔ دوسری طرف ایک تو یہ الزام لگانا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اب اگلی بات سنیے، امام ابن ماجہ ان سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، امام ابن ماجہ، اور یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور اس روایت کے لفظ یہ ہیں کہ من الاولین والآخرین، یعنی اولین اور آخرین میں سے، ہاں مگر انبیاء علیہ السلام اور رسول کو نکال کر، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ حدیث دیگر صحابہ کرام حضرت ابو سعید خدری، حضرت انس بن مالک اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی آتی ہے، اسے کہ ترمذی وغیرہ نے اس کی تخریج کی ہے، لیکن یہ حدیث بھی خاص ہے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے، ابن حبان نے، امام طبرانی نے معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں اس کو بیان کیا ہے، اور یہ حضرت ابو جحیفہ سے آتی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ روایت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان کی ہے، اور دوسری طرف کوئی شخص اٹھ کر یہ کلیم کرے کہ ان کو بغض تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق سے۔ ایسے شخص سے متعلق جس کے پاس حدیث بھی موجود ہو ابو بکر عمر کی شان کی، وہ اس کو روایت کرنے والا آدمی بھی ہو، اور اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی بجائے الٹا ان سے بغض رکھے، فتویٰ لے لے علماء کرام سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بڑی تہمت لگا دینا کسی کے اوپر کہ ان کے دل میں بغض تھا، اور انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ہے ان کے دل کے اندر کو بغض تھا، تو اس کی وجہ سے آپ نے ایسا فرما دیا۔ وہ روایت کی اصل حالت کیا ہے اس کو تو آگے جا کے بھی بیان کرنا ہے، صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ متن کا حال ذرا دیکھیں کہ وہ شخصیت کون ہے جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سب سے زیادہ افضل مانا، سب سے زیادہ افضل کہا، تو کیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو افضل کہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ آدمی کو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی میں تدریب الراوی سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا جو جمہور جو قول ہے وہ یہی ہے کہ شیخین جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی افضل ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ امام خطابی نے اہل سنت جو کوفہ والے تھے، اہل سنت، ان سے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور یہی قول امام ابو بکر ابن خزیمہ کا ہے۔ اب بتائیے کہ کیا ان لوگوں کو بغض تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اسی طرح ہماری کتابوں میں یہ بھی ڈسکشن ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا افضل ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایک قول اگر اختیار کرے، مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتا ہوں،
کیا معنی ہے اس کا کہ وہ سیدہ فاطمہ سے بغض رکھتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو افضل جانتا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس کا کیا معنی ہے کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعوذ باللہ وہ بغض رکھتا ہے ایسی بات کرنے سے؟ ذرا سوچا کریں آپ کس کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے افضلیت کا، تو امام ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے مناقب الائمۃ الاربعہ، اس کے اندر آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی افضلیت کا قول یہ صحابہ کرام میں مشہور تھا، اگرچہ اکثریت نے صحابہ کرام میں اسی کو اختیار کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ آپ کس کے اوپر جو ہے وہ بغض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بغض عمر کا الزام لگا رہے ہیں؟ تو ذرا سوچا کریں کہ آپ کس کے اوپر کلام کر رہے ہیں، کون سی شخصیت آپ کے سامنے ہے؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ ابو جحیفہ کا صحابی نہیں ہے؟ کیا ان کے متعلق اس طرح سے کلام کرنا جائز ہے؟ اب اس کے اوپر ایک اور میں حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس بات پر پکی مہر لگ جائے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی امام ابن عبد البر الاستیاب میں ان سے متعلق فرماتے ہیں 2 ٹوک الفاظ میں، وَكَانَ مُتَشَيِّعًا فِي علی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شیعہ تھے اور آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سب سے افضل جانتے تھے اور شیخین کی تعریف فرمایا کرتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ ترحم فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کے اوپر رحمت بھیجا کرتے تھے۔ اور یہی بات دیگر ائمہ کرام نے بھی لکھی ہے، ابو طفیل کی جہاں سے بایوگرافی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، یہ بات آپ کو ملے گی۔ تو کیا کہیں گے؟ ان کو بغض ہے شیخین سے؟ کچھ سوچنا چاہیے باتیں کرتے ہوئے، اس طرح سے بس ہم جو ہیں جذبات میں بات کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ میں یہاں پر ریفرنس دیتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ حضرت سالم نے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں سالم، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ احکامات جو تھے صدقات سے متعلق وہ بھجوائے، تو ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اِنَّكَ اِنْ عَمِلْتَ بِمِثْلِ عَمَلِ عمر فِي زَمَانِهِ وَرِجَالِهِ فی مثلی زمانی کا ورجالی کا، کہ اے عمر بن عبدالعزیز اگر آپ ان احکامات کے اوپر آج عمل کر لیں، جس طرح عمر فاروق نے اس زمانے میں جیسے لوگ اچھے لوگ تھے اس طرح عمل کیا، اور آپ کے زمانے میں جس طرح کے لوگ ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ان احکامات پر عمل کر لیں، سالم فرماتے ہیں کنت عند اللہ خیرا من عمر، تو آپ اللہ کے نزدیک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہتر ہوں گے۔ کیا کہیں گے اب سالم کے اوپر؟ کیا کمنٹ ہے آپ کا؟ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا کہیں گے ان سے متعلق؟ سوچا کریں بات کرنے سے پہلے۔ اب اس روایت کی سند کے اوپر مختصر سا کلام کرتے ہیں۔ اس کے اندر راوی ہیں فضل بن مختار، ان سے متعلق امام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا ہے کہ یہ ضعیف جداً ہیں، اپنی کتاب تلخیص میں آپ نے فرمایا، پھر الاصابہ میں آپ نے فرمایا یہی کہ ضعیف جداً ہیں، اور پھر آپ نے الدرایا میں فرمایا کہ یہ راوی متروک ہے۔ اور یہاں پر اس ضعیف جداً کے معاملے کو سمجھنے کے لیے میں کچھ مقدمات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث کی جو یہ تقسیم کی جاتی ہے کہ حدیث حسن ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے، یہ مصطلحات کی کتابوں میں یہ تقسیم ملتی ہے، لیکن اس تقسیم سے کنفیوژن زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جو اصول حدیث کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر ان لوگوں کی انٹینشن بھی یہ نہیں تھی لکھتے ہوئے کہ جو کچھ بھی ائمہ کرام نے بیان کر دیا اصولوں میں ہم سب کچھ اس میں بیان کر دیں۔ جب آپ اسماء الرجال کی کتابوں کو گو تھرو کرتے ہیں، جرح و تعدیل کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو احادیث کی در حقیقت 5 ٹائپس ہیں جو کھل کر سامنے آتی ہیں، اور اگر آپ احادیث کو 3 کی بجائے 5 میں تقسیم کریں تو زیادہ سینس بنے گی ائمہ کرام کے اقوال کی بھی۔ تو حدیث صحیح ہوتی ہے، حسن ہے، ضعیف جداً اور موضوع، یہ 5 کیٹیگریز بنتی ہیں حدیث کی۔ ضعیف جداً اور موضوع میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حدیث ضعیف جداً نہیں ہوتی، ضعیف جداً موضوع نہیں ہوتی، اور موضوع ضعیف جداً نہیں ہوتی، اور ضعیف جداً ضعیف نہیں ہوتی۔ یہ 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں اور ان کے الگ الگ احکامات ہیں۔ جو حدیث ضعیف جداً ہے، یہ کس راوی کی حدیث ضعیف جداً ہوتی ہے؟ وہ راوی جس کی غالب احادیث میں غلطیاں ہوں اس کو متروک کہتے ہیں، اور متروک کی حدیث ضعیف جداً ہوتی ہے ایک۔ اسی طرح جو متہم بالکذب راوی ہو، جس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہو، اگرچہ ثابت نہ ہو سکے لیکن اس کی مرویات ایسی ہوں جس کے اندر شک کریٹ ہو جاتا ہے، اس کی روایت کو بھی ضعیف جداً کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فاسق کی روایت کو بھی ضعیف جداً کہا جاتا ہے۔ ضعیف جو ہوتا ہے جس کے اندر سوء حفظ ہو جاتا ہے، راوی مجہول ہو جاتا ہے، یا راوی کو تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ اس کے اندر اس طرح کا پیش آ جاتا ہے، اس روایت کے جب دیگر طرق مل جاتے ہیں تو وہ روایت حسن کے درجے پہ چلی جاتی ہے۔ ضعیف جداً روایت حسن لغیرہ کے درجے پر نہیں جاتی۔
اگر اس کے دیگر طرق مل جائیں. جو ضعیف حدیث ہوتی ہے یہ فضائل کے باب میں قبول ہوتی ہے، اس کے اندر فضائل اعمال میں عمل کیا جاتا ہے، مناقب میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور فضائل ایام وغیرہ میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ضعیف جداً حدیث کو فضائل میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور ضعیف جداً حدیث کو ائمہ کرام مطروح بھی کہتے ہیں. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الموقظہ، اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے ایک ضعیف کا باب بنایا اور بتایا کہ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے کہ ما نقص عن درجۃ الحسن قلیلا، جو حسن کے درجے سے تھوڑا سا نیچے روایت آ جائے اس کو کہتے ہیں ضعیف. اور اس کے بعد موضوع سے پہلے آپ نے مطروح کا باب بنایا ہے. مطروح، آپ فرماتے ہیں کہ مطروح وہ روایت ہوتی ہے کہ جو ذوف سے نیچے آ جاتی ہے، اگرچہ وہ موضوع پر نہیں جاتی، موضوع جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. تو مطروح روایت وہ ہوتی ہے جو ضعیف سے نیچے اور موضوع روایت سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے. اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ پھر امام خود ہی تھوڑا آگے جا کر آپ ایک جگہ پہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہو اور جو روایت مطروح ہو، اس کو بیان کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیان کیا جائے. یہ وہ ضعیف حدیث نہیں ہوتی جو ضعیف جداً راوی کی جو حدیث ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ فضائل میں قبول ہو جائے گی، فضائل میں چل جائے گا. اور یاد رکھیے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ جب ضعیف احادیث کے مختلف طرق ملتے ہیں تو وہ حسن لغیرہ ہی کے درجے پر چلی جاتی ہے، اور اگر ضعیف جداً حدیث کے مختلف طرق مل جائیں تو وہ حسن کے درجے پہ نہیں جاتی بلکہ وہ ضعیف کے درجے پہ چلی جاتی ہے. تو پھر اگر مختلف طرق ضعیف جداً حدیث کے جمع ہو جائیں تو پھر اس کے اندر فضائل وغیرہ کے اندر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. امام سخاوی نے فتح المغیث میں اس سے متعلق بہت زبردست کلام آپ نے فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر بعض ایسی احادیث بھی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ایسا ذوف پایا جاتا ہے کہ مختلف طرق کے باوجود وہ حسن نہیں ہوتی. اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ من حافظ علی امتی 40 حدیثا، جو 40 احادیث کو حفظ کرنے سے متعلق جو ایک روایت آتی ہے اس کی فضیلت میں، یہ اس طرح کی روایت ہے. اس کے طرق بہت ہیں لیکن امام نووی نے اتفاق نقل کیا ہے علماء کرام کا، محدثین کا، کہ حدیث پھر بھی ضعیف ہے، پھر بھی ضعیف ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہاں لیکن یہ کہ اگر اس کے مختلف طرق مل جائیں تو پھر یہ ضعیف جداً سے حدیث ضعیف کے درجے پر چلی جاتی ہے، جس کو فضائل وغیرہ میں قبول کیا جا سکتا ہے. اور یہ اس کے لیے ہے جس کے مختلف طرق مل جائیں، جس کے طرق میسر نہ ہوں. اور ضعیف جداً حدیث صرف غریب ہو، یعنی ایک ہی سند سے مروی ہو، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. آپ اس سے صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کے جو ہے وہ راستے کھولنا چاہتے ہیں. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اتنا قریبی تھا، اس کے اوپر آپ راستے کھولتے ہیں، اس کے اوپر آپ کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے دل میں بغض تھا. اب جب یہ ضعیف جداً حدیث کا معاملہ سمجھ آ گیا تو فضل بن مختار پر ائمہ کرام کے میں چند اقوال میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. پہلے تو امام ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ راوی ضعیف جداً ہے، متروک ہے. پھر حافظ خود لسان المیزان میں ان سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حاتم نے فرمایا کہ ان کی احادیث منکر ہوتی ہیں اور یہ باطل روایات کو بیان کیا کرتے تھے. پھر امام ازدی کا قول نقل کیا کہ یہ منکر الحدیث جداً، یہ لفظ استعمال انہوں نے کیا، یہ ہیں. اور امام ابن عدی نے ان سے متعلق ایک کمنٹ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی جو احادیث ہوتی ہیں جنرل جو یہ حدیث بیان فرماتے ہیں اس کی کوئی مطابقت نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ان کی جو ہے نا احادیث کا تذکرہ کیا آپ نے، اور آپ فرماتے ہیں کہ فہٰذہ اباطیل و عجائب، یہ اس کی باطل مرویات اور یہ عجیب و غریب سی جو روایتیں کرتا ہے یہ وہ ہیں. اور پھر آگے امام دارقطنی کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں. پھر حافظ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ موضوع کے مشابہ ہے، یہ من گڑت حدیث لگتی ہے یہ جس نے جو بیان کی ہے. حافظ ذہبی تاریخ الاسلام کے اندر ان سے متعلق فرماتے ہیں، ان کا نام لکھ الفضل بن مختار، کہتے ہیں واہن، یعنی یہ متروک درجے کا راوی ہے. واہن جو ہے یہ متروک راوی کوئی بولتے ہیں. اور امام ابن عدی نے ان کی تمام احادیث کو جمع کیا جو یہ بیان فرماتے ہیں، ان کا استقراء کر کے اپنا حکم جاری کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو فضل بن مختار ہے اس کی اور بھی مرویات ہیں جو میں نے بیان فرمائیں، اور عام اس کی مرویات کا حال یہ ہے کہ نہ تو متن کے اعتبار سے کوئی مطابقت اس کی ملتی ہے، نہ ہی سند کے اعتبار سے کوئی مطابقت ملتی ہے. اس طرح کی روایتوں کو بیان کرتا ہے. تو ایسے راوی کی حدیثوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہوتا کسی بھی حال میں، چاہے جائے کہ آپ اس سے عقیدے کے مسئلے اخذ کرنا شروع کر دیں. اس ٹکڑے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹکڑا حق ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بغض ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. یہ جملہ حق ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کلام کر رہے ہیں جو یہ تہمت لگا دی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کے دل کے اندر یہ بغض پڑا ہوا تھا.
اور جبکہ حال بتایا کہ وہ تو راوی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو وہ بیان کرتے ہیں. ہمارے ائمہ کرام نے، ابن ماجہ نے ان کی تخریج کی ہے. اگر اس شخص نے جان بوجھ کر یہ روایت بیان کی ہے تو یہ بہت بڑی خیانت ہے جو اس نے دین کے ساتھ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ کی، حضرت ابو جحیفہ کی شان میں کی اور مولا علی کے ساتھ کی. اور اگر یہ غلطی انجانے میں ہوئی ہے تو پھر چاہیے کہ جس مجلس میں بیٹھ کر اس نے یہ حدیث سنائی تھی اور جس سے لوگوں نے کس کس آدمی نے کیا کیا امیج لیا ہوگا، اس کو کیا کیا چیز سمجھ آئی ہوگی، اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ اس مجلس میں بیٹھ کر اس حدیث پاک کو واضح کرے کہ یہ روایت ایسی نہیں ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے دل میں کوئی بغض نہیں ہے، وہ تو ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد احادیث کے راوی ہیں. اس سند کے اندر یہ فلاں راوی ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، بیان کر دے، کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا. تو بحمد اللہ تعالیٰ اس روایت کا جو مکمل حال تھا وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. Truth TV.